اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آج میں موجود ہوں، ہمارے پیارے بہت ہی استاد ہیں اور دوست بھی ہیں جناب سر شمس الحق صاحب. اور سر شمس الحق صاحب جو ہیں یہ گمل یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں انگلش پڑھاتے ہیں، ایسے پریسی اور کمپوزیشن پڑھاتے ہیں. اور ہماری جو اکیڈمی ہے ہوپ اکیڈمی، یہ وہاں پہ بھی ایسے اور پریسی اور کمپوزیشن پڑھاتے رہے ہیں. ماشاء اللہ بہت ہی اچھا پڑھاتے ہیں. تو آج میں ان کے ساتھ موجود تھا تو میں نے سوچا کہ سر سے کچھ بات کرتے ہیں ایسے کے حوالے سے. تو آئیے جی شروع کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام احسان بھائی. کیسے ہیں سر آپ؟ شکر اللہ کا فضل ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر. تھینک یو، یو آر ویلکم. سر اگر ایسے کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو ایک ایکیڈیمک ایسے ہوتا ہے جو آپ ادھر گمل یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اور ایک جو سی ایس ایس یا پی ایم ایس کا ایسے ہوتا ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تھینک یو احسان بھائی. بیسیکلی جو ایسے ہم یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، اور ایسے میں بیسیکلی ہر ایسے میں ایک ورڈ ہوتا ہے جس کو ہم ڈائریکشن ورڈ کہتے ہیں، جو ہمیں ڈائریکشن دے رہا ہے. اور ایسے کے ساتھ جو ورڈ ٹچ ہوتا ہے اسی کو ہم ڈائریکشن ورڈ کہتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ رائٹ این آرگومنٹیٹیو ایسے اور ڈسکرپٹیو ایسے اور پرسویسیو ایسے اور انالیٹیکل ایسے. تو وہ ایسے ہمیں ایک ڈائریکشن دیتا ہے، ایک ٹرک دیتا ہے، اسی پہ ہم جا رہے ہیں. یونیورسٹی کے لیول پہ وہاں پہ جو ہم ایسے پڑھا رہے ہیں، ایک تو شارٹ ایسے ہوتا ہے اور باقی جو ادر ایسے ہوتے ہیں. وہاں پہ جو ایسے ہوتا ہے اس میں ریسرچ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، اور ریسرچ ایکٹیویٹیز کو ہم نے فالو کرنا ہے، ریسرچ کرنا ہے، اور ریسرچ میتھڈز ہوتے ہیں، لٹریچر ہوتا ہے. تو بیسیکلی ہمیں یہ سوچنا چاہیے اینڈ وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ آن واٹ ٹریک دا ایسے از گوئنگ ٹو پٹ اس. آئدر دا ایسے از اباؤٹ آرگومنٹس اور اباؤٹ ڈسکرپشن اور اباؤٹ انالیسز. تو یہی فرق ہے، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے. تو یہی جو ڈائریکشن ورڈ ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے اسی ٹریک پہ جانا ہے اور اسی ڈائریکشن پہ جانا ہے. تو ہم وہاں پہ جو پڑھا رہے ہیں ہمارے پاس بھی ڈفرینٹ ڈائریکشنز ہوتے ہیں جن کو ہم ڈائریکشن ورڈز کہتے ہیں. آپ نے ڈسکرپٹیو ایسے لکھنا ہے، یا آرگومنٹیٹیو ایسے لکھنا ہے، یا کریٹیکل ایسے لکھنا ہے، یا انالیٹیکل ایسے لکھنا ہے. تو وہ ڈائریکشن ورڈ ہمیں ایک ڈائریکشن دیتا ہے. تو اس میں بھی فرق ہے. اگر آپ آرگومنٹیٹیو ایسے لکھنا چاہتے ہیں، یو ہیو ٹو بی کیئرفل ٹو نو وٹ این آرگومنٹ از اینڈ ہاؤ ٹو آرگیو. تو یہ ڈفرینٹ میتھڈ ہے. یا اگر آپ نے ڈسکرپٹیو ایسے لکھنا ہے، یو ہیو ٹو نو وٹ ڈسکرپشن از. So there is a hell of difference between description and analysis and argumentation. یا اگر آپ نے critical essay لکھنا ہے, you have to know what a critique is. تو اس میں ہمیں فرق معلوم ہونا چاہیے کہ critique کیا ہے اور argue کیا ہے. So basically we are not in a position to know the difference between critique and argue. سو کریٹیک میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی پوائنٹ آف ویو یا کسی بھی ٹاپک کو یا کسی بھی پرسنالٹی کو ہم ڈسکس کرتے، وی ہیو ٹو ڈگ آؤٹ بوتھ دا سائڈ دا اسپیکٹ آف دیٹ ویری وی کین سے ایشو اور دیٹ ویری ٹاپک اور دیٹ ویری سبجیکٹ اور دیٹ ویری پرسنالٹی. جو بھی ایشو پہ ہم لکھنا چاہتے ہیں، جو بھی ٹاپک کو ہم ٹچ کرتے ہیں یا کسی بھی پرسنالٹی پہ لکھنا ہے، اگر ہم آرگیو کرتے ہیں، وی جسٹ our duty is to point out, to explore the positive and negative aspect. تو وہاں پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹ کو ڈسکس کرنا ہے. اگر آپ نے اگر آرگیو کرنا ہے تو آرگیو میں آپ کیا کرنا ہے، ایک سائڈ کو آپ نے ڈومیننٹ بنانا ہے. کسی بھی ایشو پہ لکھنا ہے، یو ہیو ٹو ٹچ بوتھ دا اسپیکٹس آف دیٹ ویری ایشو، دا پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. تو یونیورسٹی کے لیول پہ یہی ہوتا ہے کہ بیسیکلی ہم نے وہ ڈائریکشن ورڈ کو سمجھنا ہوگا. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کنفیوژن ہے کہ وہ کانسیپٹ ان کو کلیئر نہیں ہے کہ وہ ایسے لکھنا چاہتے ہیں اور وہ کیا ہے، آرگومنٹیٹیو ایسے ہے یا کریٹیکل ایسے ہے یا انالیٹیکل ایسے ہے. اب انالیٹیکل ایسے میں وی ہیو ٹو انالائز دا تھنگس، انالیسس کرنا ہے، گو ٹو دا ڈیپتھ آف دا تھنگ. اور نریٹیو ایسے میں وی ہیو ٹو نریٹ اونلی ٹو ٹیل about the story or any event. ہے کہ ہم ایک کلیئر انسٹرکشن دیا جاتا ہے ایٹ دا ویری اسٹارٹ آف دیٹ ویری پیپر. وہ جو پیپر ہے ایسے کا، اس کے اسٹارٹ میں انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں
کہ ڈسکورس کا خیال کرنا ہے, یوز آف لینگویج, جو لینگویج آف یوز کرتا ہے وہاں پہ جو آپ کا ڈسکورس ہے, آپ کا ایسے جو ڈائریکشن آپ استعمال کرتے ہیں وہاں پہ انسٹرکشن میں آپ دیے جاتے ہیں کہ ڈائریکشن ورڈز دیے جاتے ہیں, اینڈ میک شیور دا ڈسکورس انسٹرکشن میں دیا جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کا جو ایسے ہے ایکسپوزیٹری ہونا چاہیے, آرگومنٹیٹیو, انالیٹیکل ایز ویل ایز ڈسکرپٹیو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے آپ نے مکسچر بنانا ہے. سو یور ایسے مسٹ منگل, مسٹ برنگ ٹوگیدر آل دیز ٹائپس آف ڈسکورس. تو اسی سے آپ نے مکسچر بنانا ہے, اور ساتھ ہی پھر کیا کرنا ہے, آپ نے ان کو صحیح آرگنائز بھی کرنا ہے, اور ریلیونس کرنا ہے, کوہیرنس دینا ہے, اور کلیئرٹی دینا ہے. اس کا مطلب ہے سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی دونوں ایسے ایک ہی ہیں, لیکن اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں ڈائریکشن کیا دی جا رہی ہے, ہم نے صرف ڈائریکشن کو دیکھنا ہے. یس, تو یہی ہے. اب سی ایس ایس میں کیا ہے, جو مسئلہ ہے, جو اسٹوڈنٹس کے لیے, کینڈیڈیٹس کے لیے کنفیوژن ہے, جو اسپیرنٹس کے کنفیوژن ہے, وہ پھر ایموشنل بن جاتا ہے, یا they are not in a position to know these very different items or aspects of discourse, use of language. یہ جب بھی وہ اسٹارٹ لیتے ہیں بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے, اور ان کے جو انسٹرکشن ہے شروع میں دیے جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. بالکل. اچھا سر, اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایک جو اسکورنگ ایسے ہوتا ہے, آپ کے خیال میں اس میں کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کو اسکورنگ مطلب بناتی ہے؟ تو اسکورنگ میں یہی ہے کہ فرسٹ آف آل آپ نے جو انسٹرکشن دیے جاتے ہیں اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. ٹرائی یور لیول بیسٹ ٹو فالو, اس کو فالو کر لے. وہ کیا ہے کہ جو انسٹرکشن آپ کو دیے جاتا ہے کہ آپ کا ایسے میں جو ڈسکورس ہے آپ نے ان کا خیال کرنا ہے, ڈسکرپٹیو, آرگومنٹیٹیو, نریٹیو, ان کا تو خیال رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہاؤ ٹو ایکسپریس یور آئیڈیا, ہاؤ ٹو ایکسپریس یور آئیڈیا, ہاؤ ٹو ایکسپریس یور ٹاپک. جو بھی ٹاپک ہے آپ کا ایسے سے جو ریلیٹڈ ٹاپک ہے اس کو آپ کس طرح ایکسپریس کرتے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 80% کریڈٹ گوز ٹو دا ایکسپریشن اینڈ 20% کریڈٹ گوز ٹو دا کمپریہینشن. اب اگر کوئی بھی ٹاپک ہے, کسی بھی ایشو, سپوز ڈیموکریسی ان پاکستان اور دا فیوچر آف ڈیموکریسی, یو نو اباؤٹ ڈیموکریسی ویری ویل, آپ کوائٹ کلیئر ہے ڈیموکریسی, and you comprehend the topic of democracy, you comprehend the different ups and downs of democracy, you comprehend the shortcomings, the merits and demerits of democracy, but you don't know how to let out, how to express whatever you know. اب مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا ایسے اٹ از یور انڈائریکٹ پرسنالٹی دیٹ یو پیپل آر گوئنگ ٹو پٹ in a written shape. اس کا مطلب ہے آپ کی پریزنٹیشن جو ہے, ہاں, اب یہ کہ how to communicate the things, how to transmit the things, جو بھی آپ کا inner personality ہے, آپ کے مائنڈ میں جو بھی آئیڈیاز ہے, گرینڈ آئیڈیاز ہیں, کس طرح آپ فلو دیتا ہے, کس طرح آپ اس کو آپ کو ہیئرنس دے رہے ہیں, کس طرح اس کو ایکسپریس کریں گے. کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ ایسے میں آپ کی پرسنالٹی ہے. اب اگر آپ کے پاس بہت زیادہ میٹیریلز ہے, انفارمیشن ہے, اگر آپ اس کو فلو صحیح نہیں دیں, فلو سے کیا مراد ہے, آپ کا جو ایسے سٹارٹ ہوتا ہے, انٹرو ہوتا ہے, انٹروڈکشن ہوتا ہے, اس کے جو آئٹمز ہے, ایلیمنٹس ہے, جو امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں انٹروڈکشن کے, اس کو آپ کس طرح فالو کرتے ہیں, دیٹ از گیٹ وے. اس کے بعد ہاؤ ٹو جمپ ٹو دا باڈی کو کس طرح آپ نے جانا ہے, اور باڈی کے اندر, باڈی از دا مین ٹاپک اور دا مین باڈی آف دا ایسے. اب باڈی کے اندر, باڈی از دا کلیکشنز آف ڈفرینٹ پیراگرافس, تو کس طرح آپ نے ایک دوسرے کو ایکسپریس کرنا ہے, کس طرح کنیکٹ کرنا ہے ایک پیراگراف کو دوسرے کے ساتھ, ود دا ہیلپ آف واٹ. تو کنیکٹیوٹی اور کوہیرنس آپ کس طرح لائیں گے, تو ایکسپریشن بہت ہی ضروری ہے. if you have a lot of information, you have freshness, you have fresh ideas, standard information, standard vocabulary, لیکن اگر آپ اس کو صحیح یوٹیلائز اور چینلائز نہ کریں پھر بھی مسئلہ آتا ہے. بالکل صحیح سر. اچھا, ایسے کے لیے اگر آپ کوئی بک سجیسٹ کرنا چاہیں تو فرداً ایسے کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ we shouldn't confine ourselves to a single book. Yes. کیونکہ یہ ایک کیا ہے, اس ہمارے جو بہت زیادہ کینڈیڈیٹس فیل ہوتے ہیں, they have abortive attempt. The thing is that it doesn't mean that they are not in a position to put a special thing
اور سپر اسپیشل تھنگ ان دیئر ایسے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ جو بھی فیل ہوتا ہے وہ اس قابل کے نہیں ہوتے. نہیں, فرق یہ ہوتا ہے دے ڈونٹ ہیو فریشنس ان دیئر آئیڈیا, دے ڈونٹ ہیو اسٹینڈرڈ ان دیئر آئیڈیا. اب وہ کس طرح, بات یہ ہے کہ جو بھی فیل ہوتا ہے, جو اسکورنگ نہیں کرتا, اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ یا کمزور ہوتے یا ویک ہوتے. نہیں, وہ جو رائٹنگ کرتا ہے, جو ٹاپک کو وہ ٹچ کرتا ہے, اسی سے ریلیٹڈ جس سٹائل میں وہ لکھ رہا ہے, جو سٹائل وہ فالو کرتا ہے, اس میں اس کا جو لینگویج ہے, لینگویج میں فریشنس نہیں ہے, یا اس کا جو آئیڈیا ہے وہ آئیڈیا بالکل فریش نہیں ہے, پرانا آئیڈیا ہے, یا اس کا جو لینگویج ہے, کیونکہ لینگویج تو بیک بون ہے, یا اس کا لینگویج بہت ویک ہے. آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اسپیشلی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, ان کا جو لینگویج ہے بہت ہی ویک ہے. تو اسکورنگ کے لیے یا کسی بھی, آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی سچ بک کی بجائے اگر ہم ریڈنگ زیادہ کریں, اور وہ ریڈنگ کامن ریڈنگ نہیں ہے, وہ اسٹینڈرڈ ریڈنگ ہو. اور اسٹینڈرڈ ریڈنگ سے یہ ہے کہ اس کی جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور وہاں سے جو انفارمیشن لیتے ہیں, جو ہم آرگومنٹس لیتے ہیں, آرگومنٹس ان دا شیپ آف ایگزامپلس, ان دا شیپ آف ایویڈنس, جو بھی ہم آرگومنٹس کلیکٹ کرتے ہیں ہم اپنے ایسے کے لیے, تو وہ آرگومنٹ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں, تو وہ اس پہ ہم اعتماد کر سکتے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ریڈنگ زیادہ کریں, میگزین اسٹینڈرڈ میگزین کا